بچوں آج کا قصہ ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ فورتھ پارٹ۔ ہاں آپ نے پارٹ بھی بنا لیا، بس میں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سنا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناکہ ڈالا تھا، سفید ہاں چمکدار لکڑی پھر کے سانپ بن گئی، اسا کہتے ہیں ان کا، اسا ان کی جو چھڑی تھی وہ کہتے ہیں، صحیح ہے، وہ سانپ بن گئی، وہ سانپ بن گئی، ازدہا بہت بڑا والا سانپ بن گیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں دیں، کیونکہ وہ سانپ اسی لیے بنا تھا جو گناہ کر رہے تھے، ہاں وہ گناہ کر رہے تھے، وہ مان نہیں رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تھے نا تو ان کی جو بات تھی نا، ان کی بات صحیح سے وہ کسی کو پہنچا نہیں سکتے تھے، تھوڑا سا لکنت تھی ان کی زبان میں، تھوڑا سا جیسے ورڈ نہیں ہوتے آدھے آدھے ورڈ بولتے ہیں، اس طرح سے تھا۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں جو باتیں کرتا ہوں وہ لوگوں تک صحیح سے پہنچ نہیں پاتی، تو میرا جو بھائی ہے ہارون اس کو تو میرا ساتھی بنا دے، اور میرا مطلب وہ میری ہیلپ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ کر دے تاکہ میں اس کی مدد لوں، وہ میری بات دوسروں تک پہنچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہارون علیہ السلام جو ہے ان کو بھی نبوت عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر اپنی بات پہنچانی ہو تو تم ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ بھائی تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے جہاں پر وہ بنی اسرائیل چھوڑ کے آئے تھے، پھر وہاں گئے، پھر سب سے پہلے اپنی وہ امی سے ملے، اپنی بہن سے ملے۔ پھر سنان ان کی جو امی نا وہ بڑی پریشان ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی، انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، یہ فرعون والے تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہیں قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی امی جو تھی پریشان تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی کو، اپنی والدہ کو سارا قصہ بتایا بچوں، کہ اس طرح سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی دی ہے، مجھے 2 نشانیاں دی ہیں۔ پھر ان کی امی ہیں وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر فرعون کے دربار میں گئے، وہ بادشاہ تھا نا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں گئے اور اس کو کہا کہ دیکھو، وہ بادشاہ اپنے خود کی جان بچانے کے لیے بچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ مارا تھا بس، وہ دیکھو ایسا ہی تھا نا، وہ گناہگار تھا، وہ برا تھا، بچوں کو مارتا تھا۔ سپنے میں یہ تھا کوئی ایسا ہاں اس کو خواب میں تھا، ہاں اس کے خواب میں تھا، ایسا پیدا ہوگا اس کا سب کچھ تباہ کر دے گا۔ تو وہ لالچی تھا، اس کو لگا کہ میری سلطنت، میری بادشاہت سب کی سب چلی جائے گی تو میں تو بالکل عام انسان بن جاؤں گا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے کہ تم کیوں ظلم کرتے ہو بنی اسرائیل پر، کیوں تم ظلم کرتے ہو، کیوں تم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے حکام کو نہیں مانتے، کیوں تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم تو احسان فراموش ہو، تم تو چھوٹے سے تھے، ہم نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں اپنے محل میں رکھا، اور تم جو ہو اب جوان ہو گئے ہو تو تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو، کون ہے تمہارا اللہ، کہ کون سا اللہ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں مانتا، بحث کرنے لگا۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ نا اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، اس کو کیا پتا اللہ کون ہے؟ اس کو تو پتہ، سب پتہ تھا اس کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نا وہ تو اللہ کے نبی، ان کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے بیٹا، سب کو پتہ ہے۔ پھر اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی نا، فرعون کا پورا دربار بھرا ہوا تھا، جو بادشاہ کا دربار ہوتا ہے نا، جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ بہت سارے لوگ بنی اسرائیل کے تھے، اور دونوں سب سن رہے تھے، وہ کبھی سن رہے تھے فرعون کو، کبھی سن رہے تھے حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت موسیٰ تو جواب دے رہے تھے فرعون کو کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کیوں خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بات چیت جب ہو رہی تھی دونوں آپس میں، تو سارے کے سارے بنی اسرائیل کے لوگ دیکھ رہے تھے، اور ان کو کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ اچھا یہ موسیٰ جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، موسیٰ کا رب ہے وہی سچا اللہ ہے۔ پھر کیا ہوا کہ پھر فرعون کو نا ڈر لگ گیا، فرعون کو ڈر لگا کہ اب یہ بات جو ہے بنی اسرائیل میں پھیل جائے گی تو میری جو ہے نا، میں اتنا فیمس ہوں تو لوگ جو ہے مجھے پسند نہیں کریں گے، میری بادشاہت سے انکار کر دیں گے، میرے آگے جھکیں گے نہیں، میری بات نہیں مانیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے لوگوں کو بنی اسرائیل کے گلی گلی میں بھیجا، اور ان کو بولا، سب کو بولنے لگے، ان کے آدمی فرعون کے، ان کے لوگ بولنے لگے کہ جو فرعون ہے وہ موسیٰ کے رب کو اتنی بڑی عمارت بنا کے اس کے اوپر چڑھے گا، اور پھر اس موسیٰ کے رب سے فرعون جنگ کرے گا۔ کتنی غلط بات ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟
تو لوگوں نے کہا کہ اچھا فرعون اتنا اسٹرانگ ہے، وہ تو اتنی بڑی اونچی عمارت بنا کے کیا موسیٰ کے رب سے لڑے گا؟ لیکن ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا اللہ نا۔ تعالیٰ تو ساتویں آسمان پہ ہے۔ بالکل ساتویں آسمان پہ ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پہ ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ پھر اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی فرعون کو کہا، جیسے بات چیت ہو رہی تھی تو فرعون کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم دیکھو تم بالکل سدھر جاؤ، تم نہ کرو یہ ساری چیزیں ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ اچھا تم تو عام انسان ہو، اب بتاؤ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو تم بتاؤ تمہارے میں خاص بات کیا ہے؟ اور کون سی خاص بات تھی؟ اللہ نے کیا دیا تھا؟ معجزے دیے تھے، 2 معجزے دیے تھے کہ جو اپنی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے تو کیا ہو جاتا تھا؟ ہاتھ سفید ہو جاتا تھا، چمکدار ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ فرعون کے دربار میں اتنے سارے لوگ تھے، جمع تھے، جب یہ والا معجزہ دکھایا، سانپ بن گیا، ان کا عصا، ان کی چھڑی، ہاں ان کی چھڑی سانپ تھی، بن گیا تو سب ڈر گئے، سب ڈر گئے، فرعون بھی ڈر گیا۔ اور فرعون نے سب پتہ ہے ڈر کیا گئے، کہا؟ سب ہاں ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں بھی یہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا وہی دکھایا۔ فرعون تو ڈرا اندر سے، لیکن اس کو تو غرور بہت تھا، اور دربار میں جتنے بھی لوگ تھے، اس کے محل میں جتنے بھی لوگ تھے، وہ بھی کہنے لگے موسیٰ تو بالکل صحیح ہے، یہ کر کے دکھایا، ایسا تو کوئی کر کے نہیں دکھاتا ہے۔ پھر جو کیا ہوا کہ فرعون نے کہا کہ اچھا تم جادوگر ہو، تم جادو سیکھ کے آئے ہو، تم جادو کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو پھر فرعون نے جیسے کہ ساری گلیوں میں اپنے لوگ بھیجے پورے وہاں پہ بنی اسرائیل میں، وہ کہا کہ بھائی فرعون تو موسیٰ کے رب سے لڑے گا، اونچی عمارت پہ چڑھے گا، اور پھر سب میں اعلان کیا کہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ اپنا جادو دکھانا چاہتے ہیں تو ایک دن مقرر کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا فرعون نے کہ اگر تم بہت بڑے جادوگر ہو تو ہمارے جو جادوگر ہے اس سے تم مقابلہ کرو، صحیح ہے، تو مقابلہ کرو۔ ایک دن جو ہے وہ مقرر ہو گیا کہ یہ وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس دن جو فرعون کے جو جتنے بھی جادوگر تھے وہ جمع ہوں گے، اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر تھے ہی نہیں، ان کو تو اللہ کا ساتھ تھا، وہ کیوں ڈرتے؟ وہ تو ڈرتے ہی نہیں بالکل بھی، وہ تو بالکل بھی نہیں ڈرے، انہوں نے کہا کر لو۔ اللہ نے ان کو جادو دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں، ہاں میریکل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا۔ پھر کیا ہوا کہ سب لوگ جمع ہوئے، اعلان ہوا، بڑے بڑے جادوگر جو ہیں وہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا پورے بنی اسرائیل جمع ہوئے، فرعون بھی بیٹھ گیا آرام سے فخر سے، اس کو ایسا لگا کہ اب تو موسیٰ جو ہے وہ ہار جائیں گے، ہمارے جادوگر جیت جائیں گے۔ اتنا بڑا میدان، اتنے سارے لوگ اس میں جمع ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ سے کہا سب جادوگر نے، جو فرعون کے جادوگر تھے، انہوں نے کہا موسیٰ آپ اپنا کرتب دکھاتے ہو، جادو دکھاتے ہو، یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے آپ دکھائیں، ٹھیک ہے، پھر میں دکھاتا ہوں۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ کا ساتھ تھا۔ پھر سب لوگ جمع ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سارے جادوگروں کو کہا کہ پہلے آپ دکھاؤ اپنا کرتب، ٹھیک ہے، آپ دکھاؤ، بعد میں دکھاتا ہوں۔ سارے جادوگروں نے کیا کیا، اپنی ان کے پاس رسیاں تھیں، موٹی موٹی سی رسیاں تھیں ان کے پاس، صحیح ہے، پہلے وہ ڈھیلی تھی، پھر جادو کرا وہ ٹائٹ ہو گئی۔ نہیں ایسا نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنی اپنی رسیاں میدان میں ڈال دی۔ جیسے ہی ڈالی ان جادوگروں نے، فرعون کے جادوگروں نے، تو وہ سب کے سب بڑے بڑے سانپ بن گئے، اتنے بڑے پھر سانپ بن گئے، اتنے موٹے موٹے سے یوں رینگنے لگے، پورے میدان میں سانپ ہی سانپ تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ساتھ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اب آپ اپنا عصا ڈالیں۔ انہوں نے جو اپنا وہ تھا نا، ان کی چھڑی تھی، ان کا عصا تھا، وہ جیسے ڈالا تو وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا، اتنا بڑا استھا بن گیا، اور جتنے بھی سانپ تھے وہ سب کو کھا گیا، سب کو نگل گیا۔ اور جو میدان میں جتنی بھی جادوگروں نے، جو فرعون کے جادوگر تھے، انہوں نے رسیاں ڈالی ہوئی تھی نا بچوں، ایک بھی رسی نہیں تھی، سارا کا سارا جو وہ رسیاں تھی، جو رسیاں تھی نا، وہ تو جادوگر تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ نہیں، وہ تو ابھی تھے، ان کا آگے آپ کو قصہ بتاتی ہوں کیا ہوا۔ پھر انہوں نے جب یہ کرشمہ دیکھا تو وہ تو حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے جادوگر تھے، وہ تو سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ بندہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے پاس کوئی معجزہ ہے، یہ تو جادو ہے ہی نہیں۔ پھر اس نے فرعون سے کہا کہ فرعون ہم بالکل بھی ہم نہیں مانتے کہ یہ جادوگر ہے، اور ہم موسیٰ پہ ایمان لے کر آئے، اور ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کر آئے،
ہم تم پہ بالکل ایمان نہیں لے کر آئے، ہم نے مان لیا جو موسیٰ کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور موسیٰ جادوگر نہیں ہے اور ہم اس پہ ایمان لے کر آئے۔ یہ کہہ کے سارے کے سارے جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے اللہ کو اللہ مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا اللہ تو نبی صحیح کہتے اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی نبی اور بالکل وہ بھی صحیح بولیں گے نا۔ صحیح، بالکل صحیح سنان۔ اور اس طرح سے جادوگر جو تھے وہ سارے کے سارے ایمان لے کر آئے، لیکن فرعون تو فرعون تھا، اس نے نہ ماننا تھا نہ وہ مانا، اور آج بھی اس کا نام جو ہے وہ بدنام ہی ہے۔ تو فرعون نے کیا کیا وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کل۔ آج کا پروگرام ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، قصہ سیگمنٹ بہت اچھا لگتا ہے، ریسیپیز تو آپ پسند کرتے ہی ہیں۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں، بچوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، نیکیاں کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت۔